پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کا غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پورے شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ کا غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پورے شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ لاہور میں ایل ڈی اے کے ملازمین اور قبضہ مافیا کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ قبضہ مافیا اور ایل ڈی اے ملازمین نے مسجد اور رفاع عامہ کے پلاٹ بھی نہ چھوڑے۔ ایل ڈی اے انسپیکٹر نے جعلی چالان، جعلی الاٹمنٹ لیٹر اور جعلی بینک رسیدیں بنا کر پلاٹوں پر قبضہ کروا دیا۔ ایل ڈی اے نے اپنے ملازمین اور قبضہ مافیا کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ پلاٹوں پر تعمیراتی کام کیسے ہو گیا، ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فہیم امین سے۔ فہیم بتائے گا کہ قبضہ مافیا کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ بالکل جی، یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اور اس کے ایل ڈی اے میں بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور ایل ڈی اے ملازم کے ساتھ مل کر یہ پیکیجز مال کے اپوزٹ جو ہے وہ مسجد اور رفاع عامہ کے جو پلاٹ ہیں ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جس کے اوپر انکوائری کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ ایل ڈی اے کے انسپیکٹر نے جعلی چالان، جعلی الاٹمنٹ لیٹر اور جعلی بینک کی رسیدیں بنا کر مسجد اور ڈسپینسری کے پلاٹوں پر قبضہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایل ڈی اے کے شعبہ اسٹیٹ کی جانب سے مقدمہ بھی تھانہ سیکٹریریا میں درج کروا دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جس شخص کا شناختی کارڈ استعمال ہوا ہے اس تمام قبضے میں، اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ جعلی طور پر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ایل ڈی اے حکام کی جانب سے جو اپنی انکوائری کی گئی ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ ایل ڈی اے کے ملازمین جو ہیں وہ قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس حوالے سے محکمہ انکوائری بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ محکمہ ٹاؤن پلاننگ سے بھی جواب مانگ لیا گیا ہے کہ قبضے کی جگہ پر تعمیرات جو ہیں وہ کس طرح ہوگی اور کس کی منظوری سے یہ تعمیرات کی گئی، اور اگر تعمیرات غلط طریقے سے ہوئی تھی تو جو ان کو روکنے کو ذمہ دار تھے انہوں نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ جی بہت شکریہ فہیم امین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کے ہتک عزت کیس میں حلیم عادل شیخ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے گواہان کو 13 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کراچی سٹی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ لوگ میری آواز بند کرنا چاہتے ہیں لیکن عوام کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ گوٹھوں کو شہری سہولتیں دینے کا ذمہ داری تھی، اب شہروں کو گوٹھوں میں تبدیل کر رہے ہو۔ اس شہر کراچی کو آپ نے گٹرستان بنا دیا، اس کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا۔ وہ شخص جو خود زیر تعلیم ہو اس کو وزیر تعلیم بنا دیا گیا تھا، اور جب وہ وزیر تعلیم بنا تو تعلیم کے لیے تو اسکول بند کر دیے لیکن ڈیسکیں خرید لیں۔ دوسری جانب وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے تحریک انصاف اور اس کی اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ مہنگائی سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے سندھ لوکل گورنمنٹ قانون پر مظاہرے کرائے جا رہے ہیں۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سالوں میں اور پی ایم ایل کی حکومت نے 5 سالوں میں جتنا قرضہ لیا، ان دونوں 10 سالوں کی حکومتوں سے کئی گنا زیادہ قرضہ یہ 3 سالوں میں لے چکے ہیں۔ ان 23 لوگوں کے قتل پر کسی کو شرم نہیں آئی کہ کوئی استعفیٰ دے، کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے، کوئی کھڑے ہو کے کوئی بات کرے۔ آج وہ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں سب کو اور کہہ رہے ہیں ہم کراچی کے خیر خواہ ہیں۔ کراچی شہر میں 3 دن کی ایک ہفتے کی ہڑتالیں کسی کو یاد نہیں ہیں، ہڑتالیں کرواتے تھے۔ آج وہ کہتے ہیں بلدیاتی قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ بھائی بلدیاتی قانون میں کیا برائی ہے پہلے یہ تو بتاؤ۔ صرف بغض ہے پیپلز پارٹی میں اور ایم کیو ایم کے خوف کے سائے میں اس طرح کی سیاست جو ہے ہم دوبارہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تہذیبوں کو باہر سے نہیں مارا جا سکتا، وہ خودکشی کرتی ہیں۔ پاکستان کو جو چیلنج درپیش ہیں ان میں فوری توجہ کا مستحق قانون کے احترام کا چیلنج ہے۔ طاقتور اور مکار سیاستدان قانون شکنی کے عادی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنایا۔ یہ مافیا نظام سے خون چوسنے والی جونکیں ہیں جو ملک سے مخلص نہیں۔
پاکستان کی حقیقی قوت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تہذیبوں کو باہر سے نہیں مارا جا سکتا، وہ خودکشی کرتی ہیں۔ پاکستان کو جو چیلنج درپیش ہیں ان میں فوری توجہ کا مستحق قانون کے احترام کا چیلنج ہے۔ طاقتور اور مکار سیاستدان قانون شکنی کے عادی ہو گئے ہیں، انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنایا۔ یہ مافیا نظام سے خون چوسنے والی جوئیں ہیں۔ حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات، عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات آئے۔ یہ اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں، تاہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ اگر نون لیگ شریف فیملی سے خود کو علیحدہ کرتی ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی کرپشن کا شکار قیادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن کی منفی سیاست کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں حزب اقتدار نے اپوزیشن رہنماؤں کو بے چین کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ بے چینی 2023 کے بعد مزید بڑھے گی۔ کرپشن کے ذریعے سیاست کو آلودہ کرنے والوں کی جگہ جیل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بے لوث قیادت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے 3.5 برس کے دوران وہ کام کیے جو سابقہ حکومتیں نہ کر سکیں۔ اپوزیشن کی منفی سیاست کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں حزب اقتدار نے اپوزیشن رہنماؤں کو بے چین کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ بے چینی 2023 کے بعد مزید بڑھے گی۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ بارش برسنے والے بادل ایک بار پھر لوٹ آئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل سے جمعرات تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ مری سمیت بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم نے بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بارشوں کا نیا سلسلہ متوقع، اسموگ کی شدت میں بھی کمی کا امکان۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کل سے جمعرات تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے جمعرات تک مری میں برف باری کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ خوشاب، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد اور قصور میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ اضلاع کی انتظامیہ کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ الرٹ کے پیش نظر انتظامیہ کو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں اسموگ کی شدت میں بھی کمی کا امکان ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق لاہور کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 65 سے 228 تک ریکارڈ کیا گیا۔ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور۔ اوورسیز پاکستانیوں کے اکثریتی ایریا عالم راک میں اپنے کلچر کے مطابق پروگرام اور شادیوں کے لیے ایک بڑا شادی ہال بنایا گیا ہے۔ ہال میں پاکستانی ثقافت و کلچر کے مطابق ہی پروگرام ترتیب دیے جائیں گے۔ افتتاحی تقریب میں برطانیہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات، کونسلرز اور دیگر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ برمنگھم سے رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ برطانیہ میں پاکستانی و کشمیری 16 لاکھ کے قریب آباد ہیں۔ اس وقت تقریباً پاکستانیوں کی چوتھی نسل برطانیہ میں پروان چڑھ رہی ہے اور وہ اپنی ثقافت و کلچر کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کے آباء و اجداد نے آغاز کیا تھا۔ شادی، غمی یا کوئی اور پروگرام ہو، پاکستانی اپنے روایتی انداز کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے اکثریتی ایریا عالم راک میں ایک ایسے شادی ہال کی افتتاحی تقریب ہوئی جس میں پاکستانی طرز تعمیر، ثقافت اور کلچر کو پروموٹ کیا گیا۔ چکسواری آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے بزنس مین چودھری محمد زمان علی نے اس کمی کو پورا کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے نام کیا۔ اس ہال کی افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جس طرح ہمارے بزرگوں نے مشکل ترین حالات میں سخت محنت کر کے برطانیہ سمیت پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، آج ہماری نوجوان نسل اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہے۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا، جہاں اوورسیز پاکستانی زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام پیدا کر رہے ہیں، وہیں پر نت نئے کاروبار کھول کر ملک کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں پیر منور حسین شاہ جماعتی، سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، کونسلر محمد ادریس اور دیگر نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا، اس
قسم کی انویسٹمنٹ سے اپنی کمیونٹی اور پاکستان کا مثبت چہرہ سامنے آتا ہے۔ پاکستان سے آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس ملک میں جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور چودھری صاحب نے ایک نئی جو ہے وہ لوگوں کو ایک ترغیب جو ہے وہ دی ہے۔ چودھری محمد زمان صاحب اور ان کے برادران الحمدللہ یہ نہیں کہ آج سے عرصہ دراز سے یہ یہاں بھی اور پاکستان میں بھی ویلفیئر کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بڑا شکر ہے بزنس شروع کی ہے، کوئی اپنے بزرگوں نے دعا نہیں ناولا، کوئی پیرو مرشد دعا ہے، کوئی برادری نے دعا ہے اور کچھ اس محلے نے بھی دعا ہے جناب پورا عالم راک سولٹ لی ہوئی گیا، اسمولس ہوئی گیا، اسپارک لی گیا، یہ ہماری مدد کری ہے، انہوں نے مدد تعاون نہ ہو سارا۔ یہاں بڑی بڑی شادیوں کا بہت بڑا رواج ہے اور یہ ایک بہت ہی انویسٹمنٹ، انہوں نے ملٹی ملین پاؤنڈ انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں روزگار بھی ملیں گے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور کمیونٹی کو اس میں جو کمی تھی اس اتنے بڑے اچھے حل کی وہ پوری ہو گئی ہے۔ I just want to say a huge congratulations to my uncle Zaman and to everyone that's taken part to build this implement place. It's lovely, it's awesome and I can't wait until it's opened basically. کمیونٹی نے یہاں بڑا نام ہر فیلڈ میں نام پیدا کیا ہے اور یہاں یہ جو ہے نا نوجوان کمیونٹی کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پروگرام کے آخر میں پیر منور حسین شاہ جماعتی نے عالم اسلام کی سلامتی، کورونا وبا سے بچاؤ اور بزنس کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ ریاض ریجن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری زاہد لطیف سندھو کی جانب سے مرکزی رہنما اسحاق ڈار کی سینٹ میں رکنیت بحال ہونے کی خوشی میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں عہدیداروں اور ممبران نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مزید عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے اسحاق ڈار کی سینٹ میں رکنیت بحال ہونے کی خوشی میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون ریاض کے صدر خالد اکرم رانا، ناصر محمود، چوہدری امانت اور دیگر ارکان نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار ایک منجے ہوئے ماہر معیشت ہیں جنہوں نے وزارت خزانہ کے امور کو بہتر انداز سے چلایا اور مہنگائی کو کنٹرول کیے رکھا۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر سے ملکی اقتدار سنبھال کر ترقی و خوشحالی کے سفر کو جاری رکھے گی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے زاہد سندھو اور خالد اکرم رانا کا کہنا تھا موجودہ حکومت کی بدولت ملک سنگین مسائل سے دوچار ہو چکا ہے۔ بات پیش کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کی رکنیت جو بحال ہوئی ہے، ایک تو ظلم یہ ہوا کہ قوم ان کی صلاحیت سے 2-3 سال استفادہ نہیں کر سکی، لیکن الحمدللہ کورٹ نے بہترین فیصلہ دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمہوریت کا تسلسل اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اس سے وطن عزیز کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ آج ہمارا یہاں پہ پی ایم ریاض ریجن کی طرف سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جو اسحاق ڈار صاحب کی رکنیت کی بحالی کے سلسلے میں ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ہم نے منعقد کیا تھا۔ جس طریقے سے 2017 سے آنورڈ ان پہ مقدمات کی بھرمار کر کے اور ان کو روکا گیا کہ وہ سینٹ کا حلف نہ اٹھا سکے اور ان کی جائیداد کو بھی اس طریقے سے ناجائز طریقے سے ضبط کیا گیا، سپریم کورٹ کی ہدایت پر جس طریقے سے ان کی بحالی ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا نون لیگ بحران سے ملک کو نکالے گی اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں عوام خوشحال ہوں گے۔ عمیر علی، ریاض، سعودی عرب۔ وابڈا اور ایئر فورس کے درمیان قومی کبڈی چیمپئن شپ کا فائنل میچ بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ ٹیموں کا جیوری کا فیصلہ ماننے سے انکار، تماشائی بھی میدان میں گھس گئے، گیٹ توڑ دیا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب 1.5 گھنٹہ گراؤنڈ میں کھڑے رہے اور انعامات تقسیم کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ کبڈی فیڈریشن نے ایئر فورس اور وابڈا کو مشترکہ چیمپئن قرار دے دیا۔ قومی کبڈی چیمپئن شپ کا فائنل میچ بدنظمی اور تنازعات کا شکار ہو گیا۔ پہلے تماشائیوں نے گیٹ توڑا، بعد میں ٹیموں نے جیوری کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب 1.5 گھنٹہ گراؤنڈ میں کھڑے رہے اور انعامات تقسیم کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ فائنل میچ کے اختتامی لمحات میں وابڈا اور ایئر فورس کے 46 پوائنٹس تھے۔ وابڈا نے ایئر فورس کے ریڈر کو قابو کرتے ہوئے 1 پوائنٹ حاصل کیا، جس پہ تنازع شروع ہوا۔ ایئر فورس کی ٹیم نے احتجاج کیا اور ٹیم گراؤنڈ میں لانے سے انکار کر دیا، جس پر میچ 1 گھنٹے تک رکا رہا۔ منتظمین نے وابڈا کو فاتح قرار دے دیا، لیکن ایئر فورس اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی آرمی کی ٹیم نے بھی ٹرافی لینے سے انکار کر دیا۔ تماشائی بھی گراؤنڈ میں گھس آئے۔ 2 گھنٹے تک شور شرابے کے بعد کبڈی فیڈریشن نے ایئر فورس اور وابڈا کی ٹیموں کو 6 ماہ کے لیے مشترکہ چیمپئن قرار دے دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔